الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ جو چل رہا ہے، جس کی ابتدا آج ہوئی ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی دہلیز کو پکڑ کر کے آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم اید الاسلام بأبی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، کہ اے اللہ اسلام کو قوت اور طاقت پہنچا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کے لیے قبول فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا رعب اور کیسا دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی کھلی ہوئی تفسیر تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ منافقین کے سلسلے میں بڑے سخت تھے، ایسے سخت تھے کہ قرآن مجید میں کئی واقعات اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر فرمائے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد میں خلیفہ منتخب فرمایا، کہ جنہوں نے اپنے زمانے حیات میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے اسلام لانے کے اوپر بیت اللہ میں اعلانیہ طور پر نماز ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دے دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے خلیفہ ہونے کے باوجود، امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو راتوں کو اٹھ کر کے امت کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی موافقت میں متعدد مرتبہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے 20 رکعت باقاعدہ تراویح کا انتظام کر کے امت کو 20 رکعت تراویح کے اوپر مجتمع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ مسجدوں میں صفوں کو بچھانے کا انتظام فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے شراب پینے کے اوپر باقاعدہ سزا کا حکم جاری فرمایا۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی عرب کے اندر، مدینے کے اندر ایک گروہ وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کے موافق تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو کھلم کھلا آپ کی مخالفت کیا کرتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک گروہ وہ تھا جن کو ہم اور آپ منافقین کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کو، دین کو اندر اندر سے کھوکھلا کرتے رہتے ہیں، نبی کی مجلس میں جاتے ہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اے نبی تو یہ آپ جیسی باتیں کرتے ہیں، اور جب یہ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے پاس میں جاتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ وہ گھن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں یہ لوگ بھی گھسے رہتے تھے۔ تو انہی کا سردار، یعنی منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہا کرتا تھا۔ کئی مرتبہ مخالفت ہو چکی تھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو دیکھتے تھے، لیکن نبی کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اے نبی، جب میرا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ میں آپ پڑھائیں گے، اور تجہیز و تکفین کا جب موقع آئے تو جو کرتا آپ پہنتے ہیں اس کرتے کے اندر میرا کفن دفن کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ لاؤ، بے رحمت کا تقاضا ہے، اپنا کرتا آپ نے بھیج دیا، اور اس کے اندر اس کو کفنایا گیا۔ نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جانے لگے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ منافق، یہ رسول اللہ کا دشمن، یہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والا، یہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے والا، اس نے ہر جگہ کے اوپر آپ کی مخالفت کی ہے، اس نے دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ ہٹے تھے کہ جبرائیل امین فوراً قرآنی آیات کو آسمان سے لے کر کے آئے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اے نبی آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، بلکہ ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو، دین کو بالکل کھوکھلا کر دیا ہے، انہوں نے دین اسلام کی مخالفت کی ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ وہ منافق ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے نچلا طبقہ ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، کہ اے نبی آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اگر آپ ان کی نماز جنازہ 70 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تب بھی یہ ایسے گنہگار ہیں، ایسے دشمن ہیں دین کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو رائے فرش کے اوپر تھی، یہی رائے اللہ کی عرش کے اوپر تھی۔ جبرائیل امین کو بھیجا اللہ نے، اور یہ آیات سنائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انسانوں کو بھانپ لیا کرتے تھے کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے۔ اسی عبداللہ ابن ابی نے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگائی تھی، عنہا کے اوپر تہمت لگائی تھی، اور ایسی تہمت لگائی تھی
کہ نبی کا خاندان داغدار ہو رہا تھا، ازواج مطہرات کے اوپر ایک دھبا لگ رہا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ کی عزت تار تار ہو رہی تھی۔ اس موقع کے اوپر بھی جس نے دفاع کا کام کیا ہے اور جو آگے کھل کر کے سامنے آیا ہے اور جس نے ان منافقین کی مخالفت کی ہے، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ رنجیدہ ہو گئے، طبیعت میں بھاری پن آ گیا۔ آپ نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کے اندر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اپنی رائے پیش کی اور کھل کر کے یہی بات سامنے آئی کہ حضرت عائشہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا دامن صاف ہے، بلکہ منافقین نے نبی کے خاندان کو، نبی کی زوجہ کی زندگی کو اور آپ کے دامن کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں پیش یہی عبداللہ ابن ابی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عثمان یہ بتاؤ کہ عائشہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی، عائشہ بالکل پاک ہیں۔ خادمہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ عائشہ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، حضرت عائشہ بالکل پاک اور صاف ہیں، جس طریقے سے سونا کھڑا ہوتا ہے اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی بالکل کھڑی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ عائشہ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کر رہے ہیں، عرب کے اندر بہت سی خواتین ہیں جس سے آپ کا دل چاہے آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلملا گئے۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے متعلق؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ایک مرتبہ آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی تھی، گندگی لگی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا تھا کہ جاؤ میرے نبی کو بتلا دو کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو جب ایک ذرا سی گندگی سے مطلع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو آپ کے پاس بھیجتا ہے، کیا آپ کے گھرانے میں آپ کی زوجہ مطہرہ کے اوپر اگر کوئی گندا الزام یا کوئی گندا معاملہ آتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع نہ فرماتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور آپ کو ذرا سی تسلی ہوئی، اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کیا ہے؟ کس نے آپ کا نکاح کیا ہے؟ میں نے کیا ہے، علی نے کیا ہے، عثمان نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، عثمان نے نکاح نہیں کیا، عمر نے نکاح نہیں کیا، علی نے میرا نکاح نہیں کیا، بلکہ یہ نکاح اللہ نے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ ایسا نہیں کہ نبی پاک ہو اور بیوی ناپاک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی اور دوڑے ہوئے جبرائیل امین آتے ہیں اور سورہ نور کے 2 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں نازل فرماتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں، اور فرمایا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ جو کفار اور منافقین جو باتیں کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس سے بالکل بری ہیں۔ تو 1-2 موقعوں کے اوپر نہیں بلکہ کئی ایسے موقع ہیں کہ جن موقعوں کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی ہے اور منافقین کا دفاع کیا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مختصر سی زندگی تھی کہ 17 شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 17 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیات نازل فرمائی۔ ایک موقع کے اوپر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی، آپ الگ تھلگ ہو گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ دوڑے ہوئے آئے، آپ سے رہا نہ گیا، در رسول پر پہنچتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں کہ عمر اندر آنا چاہتا ہے، کوئی جواب اندر سے نہیں آتا ہے، خاموشی طاری ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر واپس آتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ کیا، اور جا کر کے جب 3 مرتبہ کے بعد میں آواز نہ آئی، اجازت نہ ملی، تو آپ نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ اگر آپ حکم دیں تو میں حفصہ کی گردن کو کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ محبت تھی سیدنا عمر بن خطاب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی کی بیویوں، اے ازواج مطہرات، اگر تم دنیا کی مال و دولت چاہتی ہو، اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دے دوں اور تم کو یہاں سے خوبصورتی کے ساتھ اچھے انداز میں رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کی رضا چاہتی ہو، جنت میں ان کی معیت چاہتی ہو، ان کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہو، تو آؤ میرے ساتھ رہو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت تھی، ایسی محبت کہ جب رسول کی وفات ہوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا کیفیت تھی۔ پھر کسی موقع کے اوپر اس کیفیت کو بتایا جائے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ رعب اور وہ دبدبہ عطا فرمایا تھا جو ایک خلیفہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں ہیں، ایک مجوسی آتا ہے ابو لولو، اور نماز کی حالت میں آپ کے اوپر وار کرتا ہے، آپ وہیں پر گر جاتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ نماز کو مکمل کراتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی وفات ہوئی۔ تو اس سے کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ نماز کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان واقعات سے ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔